آئیے ہم خداوند کے خادم کو اور خداوند کے کلام کو پاسٹر شہزاد الیاس کو زوردار تالیوں سے ویلکم کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ پاک اور جلالی نام میں اب سب بہنوں اور بھائیوں کو بہت بہت سلام۔ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ آج ایک بڑا منفرد پیغام میرے دل میں ہے جو کہ کئی سالوں سے میرے پاس ہے، لیکن بہت سالوں کے بعد میں اس کو سنا رہا ہوں۔ میں نے اس میسیج کو کئی بار سنانے کی کوشش کی لیکن میں نے اس کو نہیں سنایا بہت سی وجوہات کی بنا پر، لیکن گزشتہ 3-4 ماہ سے مجھے بہت سی فون کالیں موصول ہوئیں اسی ٹاپک کے حوالے سے۔ اور یہ ٹاپک کیا ہے کہ رشتے کیوں نہیں ہوتے۔ یہ ہر گھر کی کہانی، کیوں فیملیز کے اندر اس چیز کا ہم شکار ہیں کہ فیملیز رشتے ڈھونڈ رہی ہیں اور رشتے ہو نہیں رہے، اور رشتے ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک بھائی نے مجھے فون کیا، اس نے کہا جی میرے اتنے، لڑکے کی بات کر رہا ہوں، اس نے کہا میرے اتنے رشتے ٹوٹے ہیں کہ اب میں باہر جانا چاہتا ہوں، میں اتنے رہنا ہی نہیں، مطلب اتنا وہ دل برداشتہ ہو گیا۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو ضرور ایڈریس کرنا چاہیے، ہمیں چرچ کو، کلیسیا کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں، اور اگر ہم ان کو فالو کریں، ان انسٹرکشنز کو لے کر چلیں تو ہمارا بھلا ہو سکتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہونی ہے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں تعلیم پانا بہت ضروری ہے۔ 5 باتیں تو بہت سی میرے ذہن میں ہیں، لیکن میں 5 بنیادی باتیں آپ کے سامنے آج رکھوں گا، اور انہی پوائنٹس کے اندر آپ کو بہت سی چیزیں ایسی نظر آئیں گی کہ ہمارے گھرانوں میں واقعی میں ایسا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آج رشتے نہیں ہو رہے، وقت پر نہیں ہو رہے، اور جب یہ وقت پر نہیں ہوتے، وقت پر شادیاں نہیں ہوتی، تو کیا مسائل سامنے آتے ہیں۔ تو پہلی بات جو میں نے اتنے سالوں کی خدمت میں اپنی لائف کے اندر بھی اور دوسرے لوگوں کی لائف میں بھی ڈسکور کیا، وہ یہ کہ جو ماں باپ ہیں وہ منصوبہ بندی نہیں کرتے اور وہ دعا نہیں کرتے اس بات کے لیے۔ منصوبہ بندی بڑی ضروری چیز ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی شادی کس ایج گروپ میں کرنی ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، یہ ایک الگ میٹر ہے۔ بات منصوبہ بندی کی ہو رہی ہے، دونوں میاں بیوی نے آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرنی ہے کہ ہم کس ایج گروپ میں اپنے بچوں کی شادیاں کریں گے۔ کیا یہ ماں باپ کی، میاں بیوی کی ذمہ داری نہیں کہ وہ آپس میں بیٹھ کے اس پہ بات کریں؟ ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ہم کس ایج گروپ میں جا کر ان کی شادیاں کریں گے۔ ایک عام جملہ آپ نے سنا ہوگا، ابھی تو میری بیٹی بہت چھوٹی، ہجے تو میرا منڈا بڑا چھوٹا ہے۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ جو میڈیا آپ ان کو دکھا رہے ہیں، کیا وہ ان کو چھوٹا رہنے دیتا ہے؟ بتائیں مجھے۔ انڈین ڈرامے، انڈین فلمیں، پاکستانی ڈرامے، ان کے اندر تو صرف ہے عشق مشوقی۔ ایک 10 سال کی، 11 سال کی بچی، 12 سال کی بچی، اس کو یہ پتا ہے کہ شادی کیا ہے۔ ماں یہ کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے، باپ بھی کہہ رہا ہے جی میرا بیٹا بھی، میری بیٹی بھی ہے، تو بچے ہیں، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ اتنا رجحان ان کا دعا کی طرف نہیں ہے جتنا رجحان ان کا لڑکے اور لڑکیوں کو پسند کرنے میں۔ دوسری طرف آپ کے بچوں کو جو چیلنج درپیش ہے، ہمارے دور میں وہ بچوں کو چیلنج درپیش نہیں تھے۔ واٹس ایپ ہمارے دور میں نہیں تھا، ٹک ٹاک ہمارے دور میں نہیں تھا، فیس بک ہمارے دور میں نہیں تھا، یوٹیوب ہمارے دور میں نہیں تھا، ہمارے دور میں نہ اینڈرائڈ موبائل تھے نہ انٹرنیٹ تھا۔ ہم نے اپنے بچپن میں یہ چیزیں نہیں دیکھی، ہم نے تو سٹاپو کھیلا، ہم نے تو لاٹو چلائے، ہم نے تو بنٹے کھیلے۔ لڑکیوں نے، ہمارے دور کی جو لڑکیاں تھیں وہ گڑیا کی شادی کراتی تھیں، گڈے اور گڈی کی شادی ہوتی تھی، یہ ہمارا بچپن تھا۔ لیکن ان بچوں کا بچپن کچھ اور ہے، ان بچوں کا بچپن بڑا فاسٹ ہے اور بڑا بھیانک ہے۔ میں ایک بڑا عجیب جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ بھیانک بچپن، کیونکہ ان کے اندر بچپنے والی حرکت کوئی، یہ آپ سے بھی 6 گنا آگے جا کے سوچ رہے ہیں۔ ہم نے پلاننگ نہیں کی اگر وقت پہ، تو آپ نقصان اٹھائیں گے اس چیز۔ یورپ اس مشکل کے اندر پھنسا ہوا ہے، یورپ کے اندر ریپ کیسز بڑھ رہے ہیں اسکول لیول پہ، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے بچوں کو آزاد چھوڑا ہوا۔ جب آپ نے اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دیا تو پھر اس کا رزلٹ دیکھیں کیا ہے یورپ۔ ایک بھائی مجھے کہنے لگا کہ سر جی آپ اس طرح کی اوپن باتیں نہ کیا کریں۔ میں کہ یار تو اپنے ایدے نال اوپن گلاں تو اپنے گھر چ ٹی وی تے دکھا رہے ہیں اپنے بچیاں، میری یہ بات کرنے سے تجھے کیا تکلیف؟ اگر میں غلط بات کر رہا ہوں تو ضرور آپ مجھے ٹوکیں کہ نہیں جی یہ تو ایسے ہے ہی نہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو تجربے کی کسوٹی پر پرکھی ہوئی۔ اگر ہم نے پلاننگ نہیں کی، اگر ہم نے وقت پر نہیں سوچا کہ ہم نے اپنے بچوں کی شادیاں کب کرنی ہیں، تو ہم موقع کو اپنے ہاتھ سے گوا دیں گے۔ وائس کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی
پہلی اور دوسری آیت، بلکہ صرف پہلی آیت پڑھ لیتے. پہلی آیت میں لکھا ہے ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت. اس زمین کے نیچے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، ہر چیز کا ایک وقت ہے اور ہر کام کو کرنے کا ایک موقع ہے، ایک وقت ہے جس پہ آپ نے اس کو سر انجام دینا ہے. اگر ہم اس کو وقت پر سر انجام نہیں دیں گے تو ہم نقصان اٹھائیں گے. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ غلط فہمی کا شکار ہیں. آپ کا نہ تو بیٹا چھوٹا ہے نہ آپ کی بیٹی چھوٹی ہے. ماں باپ کہتے ہیں جی اے کام ہی ہے کردا تو ویاہ دا کتوں کری، اے کام نہیں کردا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 13-14 سال کی ایج میں اس کو کوئی کام سکھانا ہے. ہم نے خالی یہ نہیں کہتے رہنا کہ میرے منڈے دی پڑھائی بڑی اوکھی، بہت مشکل پڑھائی ہے، بیٹا تو چینی بھی نہیں لین جانی، بیٹا تو آٹا بھی نہیں لین جانا، بیٹا تو دودھ بھی نہیں لین جانا، سب کچھ میری ذمہ داری، بس تو میرا بیٹا پڑھ. وہ اتنی فیسلٹیز اٹھانے کے بعد بھی 3rd ڈویژن میں پاس ہوتا. آپ جتنا زیادہ اپنے بچوں کو سہولت دیں گے وہ اتنا ہی زیادہ آپ کو اس کا نقصان پہنچائیں. جو ذمہ داریاں ان کی بنتی ہیں وہ انہیں اٹھانے دیں، تاکہ جب وہ اپنی ایج میں آئیں تو وہ میچور ہو مینٹلی طور، انہیں اس چیز کی سمجھ ہو کہ ہم نے اپنی لائف کے لیے کیا فیصلے کرنے. 17-17.5 سال کی ایج میں میرے ماں باپ دونوں میرے سر پہ نہیں تھے، جدو میرے سر تے پی گئی تو میں نے فیصلے کرنے پڑے. جب مجھے فیصلے کرنے پڑے میں نے کچھ غلط فیصلے بھی کیے، لیکن مسلسل جب فیصلے میں ہی کر رہا تھا تو میں میچور ہو گیا. میں میچور ہو گیا کہ زندگی کے فیصلوں کو میں نے کرنا کیسے، میں نے کون سا کام کس طرح سے کس وقت کس طرح کرنا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خداوند میری زندگی میں جب آیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کی زندگی میں خداوند ہے اس کو امیچور نہیں آپ کہہ سکتے، اس کو امیچور ہونا بھی نہیں چاہیے، اس کو میچور ہونا چاہیے. تو ہم نے اپنے بچوں کو وقت سے پہلے ہی یہ بات بتانی ہے کہ بیٹا ہم نے اس ایج میں آپ کی شادی کر دینی، آپ کچھ کرو، وہ کرے گا. لیکن جدو تسی انہوں کو پڑھ 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 بیٹا پڑھ بھی تے تیرے بیاہ دا بھی ٹائم آ رہے ہیں، وہ بھاگے گا، وہ کوئی نہ کوئی کام کرے گا. آپ کا بچہ چھوٹے کام سے سٹارٹ کر رہا ہے، اس کو مت روکیں، اس کو کرنے دیں، کیونکہ وہ چھوٹا ہے، اس کا تجربہ بھی چھوٹا ہے، اس کی پڑھائی بھی تھوڑی ہے. اگر آپ اس کو کام کرنے دیں گے تو اس کو پیسہ کمانے کی عادت پڑ جائے گی. ہم مسیحی لوگوں نے اپنے بچوں کو پیسہ کمانے کی عادت نہیں ڈالی. ہم کہتے ہو لے میں مار گیا تو ہوں 10,000 دی نوکری کرنی، صبح جائیں گا رات نو آئیں گا. نہ میرا بیٹا تو 50,000 دی ہی کرنی، اس کی کیپیسٹی 50,000 والی ہے ہی. آپ نے اس کو پڑھائے جا رہے، میٹرک کے بعد ایف اے میں ڈال دیا، ایف اے کے بعد بی اے میں ڈال دیا، بی اے کے بعد ماسٹر پہ لیول پہ لے گئے. لیکن جب وہ انٹرویو دینے گیا تو اس کو بات ہی نہیں کرنی آتی، اس کو بات ہی نہیں کرنی آتی. ماں باپ کہہ رہے لو جی ساڑھے پتر نے ایم اے کیتا ہے، ہمارا بیٹا ایم اے پاس ہے لیکن اس کو جاب نہیں مل رہی. جاب اس لیے نہیں مل رہی کہ اس کا ایکسپیرینس کوئی نہیں، آپ نے اس کو ایکسپیرینس گین نہیں کرنے دیا. تو میاں بیوی کا ماں باپ کا منصوبہ کوئی نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے. اندھا دھند آپ ان کو پڑھا رہے ہیں بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی وجہ کے. بیٹیوں کو پڑھائے جا رہے ہیں. آج کے دور میں ان بچوں کے لیے ایج ہے. آج جہاں یہ انٹرنیٹ سے اپنی لائف کو سپوائل کر رہے ہیں وہیں اپنی لائف کو بنا بھی سکتے ہیں. آپ یوٹیوب پر جائیں، وہاں پر آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے انٹرویو دیتے نظر آئیں گے کہ جی ہم پیسے کما رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ پیسے کما رہے ہیں. اور وہ کوئی غلط کام کر کے پیسے نہیں کما رہے، وہ کوئی چرس بیچ کے، وہ کوئی شراب بیچ کے پیسے نہیں کما رہے، وہ آن لائن انٹرنیٹ کے اوپر کام کر کے محنت کر کے پیسے کما رہے. ہم نے بچپن ہی سے اپنے بچوں کو اس طرف لے کر آنا ہے کہ بیٹا آپ پیسے کماؤ. اگر آپ نے لائف میں کچھ گین کرنا ہے تو آپ پیسے کمائیں، بجائے اس کے کہ آپ انہیں یہی کہتے ہیں کہ میں یہ تمہیں کر کے دوں گا. نہیں، ان کو عادت ڈالیں محنت. ہماری لائف میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ کرنے نہیں دیتے، اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہم انہیں کوستے ہیں، وہ تانوں کچھ نہیں کرنا آتا، ایڈے بڑے ہو گئے تسی، میرے جڈا تیرا قد ہے، تینوں بلب نہیں لانا آتا. آپ یہ سوچیں کہ آپ نے اس کو بلب لگانے دیا کبھی؟ آپ نے کبھی اس کو موقع دیا کہ جا کے خریدو وہ جا پتر آم لے کے آ؟ جب وہ خود آم لینے جائے گا، مارکیٹ میں جائے گا، ایک دفعہ غلط لے گا، 2 دفعہ، تیسری دفعہ اس کو سمجھ آ جائے گی کہ صحیح والے آم یہ ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے بچوں پر ذمہ داریاں ڈالیں اور اپنے بچوں کو ذمہ دار بنائیں. یقین مانیں آپ جتنی زیادہ ذمہ داری اپنے بچوں پر ڈالیں گے، آپ کے بچے میچور ہوں گے، وہ آپ کو فائدہ دیں گے. جتنا زیادہ آپ اپنے بچوں کو ذمہ داریوں سے بچائیں گے، آپ کے بچے آپ کی زندگی اجیرن کر دیں گے اور وہ اپنی بھی زندگی کو تباہ کر لیں. منصوبہ بندی کریں خداوند میں رہ کر کہ ہم نے اپنے بچوں کو مسیح کی بابت بھی سکھانا ہے. اور بائبل مقدس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ تسی کام نہیں کرنا. محنتی کا ہاتھ دولت مند بناتا ہے، یہ بائبل مقدس کی تعلیم. پالوس رسول جس کے وسیلہ سے خدا روحوں کو بھی وین کر رہا تھا، جس کے وسیلہ سے خدا بشارت کا زبردست کام کر رہا تھا، ایک زبردست مشنری بن کے وہ ابھرا، لیکن وہ شخص اپنے ہاتھ سے محنت کرتا رہا کیونکہ اس نے وہ ٹیلنٹ سیکھا ہوا تھا، اس کو وہ ہنر آتا تھا. خیمہ دوزی کا کام وہ کرتا تھا اپنے ہاتھ سے، تو اس کو محتاجی نہیں دیکھنی پڑی.
اپنے بچوں کو اپنا ہی ہنر سکھا دیں، یہ بری بات نہیں. کیوں جی یعقوب صاحب؟ آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے آپ کے بچے تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، آپ کے بچے گھر کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بچے کھانا بھی کھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھا کام ہے. آپ کا بچہ کرے یا نہ کرے، لیکن اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سی تار کدھر جا رہی. آمین. تاکہ اس کو اس چیز کی پرابلم کوئی نہ ہو کہ میں نے آگے جا کے کرنا کیا. پڑھائی خالی ان کے کام نہیں آنی. جس دور میں آپ رہ رہے ہیں یہاں خالی پڑھائی کچھ نہیں کرنے والی، ان کو نوکریاں نہیں ملنی. اور نوکریوں سے اپنے بچوں کا ذہن ہٹائیں، انہیں اس طرف لے کے آئیں گے پتر تو بزنس کر رہا ہے. دنیا جو ہے وہ جاب سے ہٹا رہی ہے اپنے بچوں کو، ہم جاب کی طرف دھکیل رہے ہیں. ہمارے زمانے میں ہوتا پتر پڑھے لکھے گا تینوں اچھی نوکری مل جائے گی. آج نوکری میں کچھ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم اپنا بزنس کریں گے، اسی ملازم رکھیں گے. تو منصوبہ بندی کریں. پہلی بات، ہم نے کس ایج میں اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اس ایج میں کرنی ہے تو تیاری ہو جائے گی. برات کیوں لیٹ ہو جاتی؟ کیونکہ صرف ابے نو پتا ہوتا ہے کہ 12 بجے جانا. کیوں جی؟ باقی کی پلاننگ ہی کوئی نہیں ہوتی. یہ ایک عام چیز ہے. ایک بندے کو میک اپ والے کو بلاتے ہیں، ساری وہ دیکھو تیار ہو رہے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ لیٹ ہوں گے. آپ ڈیفینیٹلی لیٹ ہوں گے. ایک بندہ تیار ہو رہا ہے، دوسرا ویٹ میں لگا ہوا، چوتھا لیٹ ہی لیٹ ہوں. برات ڈیفینیٹلی لیٹ ہو. اور یہ ایک جگہ کی بات نہیں ہے، ہماری لاہور کی کیا پاکستان کی ہر ایک برات لیٹ ہی ہوتی، کیونکہ اس کی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوتی، کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. بغیر پلاننگ کے یہ صرف شادی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ لائف سٹائل ہے. آپ کو منصوبہ بندی کرنی پڑے گی اپنی لائف کے. ہم نے اگر اتنے بجے نکلنا ہے، ہم جب باہر کے شہروں میں جاتے ہیں تو ہم پہلے اندازہ لگاتے ہیں کتنے کلومیٹر کا سفر ہے، یہ کتنے گھنٹے کا سفر ہے. 4 گھنٹے لگیں گے، ہم 7 گھنٹے کا مارجن رکھ کے نکلتے ہیں. اور خداوند کے فضل سے جب سے ہم آؤٹ آف سٹی جا رہے ہیں ہم 1-1.5 گھنٹہ پہلے پہنچتے ہیں. ان لوگوں کو کبھی یہ فون نہیں کرنا پڑا کہ بھائی صاحب کتنے رہ گئے جے ایتھے دے کوار دی تھوکس ہو گئی گا. ہم پہلے ان کو فون کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے سے ہی پلاننگ کی ہوئی تھی. اگر آپ نے پلاننگ کر لی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کس ایج میں بیانا ہے، آپ اس ایج میں ڈیفینیٹلی ان کو بیا لیں گے. یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف تھوڑا سا مائنڈ کو یوز کرنے کی بات ہے. دعا کریں کہ خداوند ہم اس ایج میں اپنے بچوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں، تو مینٹلی طور پر بھی ان کو پریپیئر کر، کیونکہ آپ کے پاس اب ٹائم کم ہے آپ کے. کیونکہ وہ بچیاں جو بہت ابھی اوائل عمری کے اندر ہے، کئی قسم کی بیماریوں انہیں لاحق، کیونکہ وہ ناقص غذا کھا رہی ہیں اور وہ خوشی سے ناقص غذا کھاتی ہیں. شوارما ہیں جی، پیزے، یہ ناقص غذا ہے، یہ غذا میں شامل ہی نہیں ہوتی. مری ہوئی مرغی کا شوارما کھا رہے ہیں، وڈا شوارما 60 روپے کا. یہ کیا ہے؟ مری ہوئی مرغی، صبح اس نے پنجرا کھولا، 6 مرغیاں مری پڑی ہوئی تھیں، اس نے ان کو کاٹ کے شوارمے والے دے، شوارما ٹکا ٹک ٹکا ٹک سیٹ کر کے مسالہ پا کے اس کے اوپر چیزیں ڈال کے لو جی بیٹا تسی بھی لے لو. 100 قسم کی بیماریاں ان بچیوں کے اندر آ گئی. مجھے معاف کیجئے گا، جب ڈیلیوری کیسز ہوتے ہیں مسائل ہی مسائل. ہمارے زمانے میں تو ایسی چیزیں کبھی ہم نے سنی نہیں تھی. ہمارے والدین ہمیں بتاتے تھے پتر بچے رام نلی پیدا ہو جاتے تھے، لیکن آج ایسا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب ہمارے بچوں نے مشکلات میں سے گزرنا ہے تو آپ کیوں نہیں منصوبہ بندی کر رہے ہو کہ آپ انہیں اس ٹائم پہ بیاہ دیں جہاں ان کی لائف کے لیے پریشانیاں نہ ہوں. یہ سنجیدہ میٹر ہے، اس کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا. اپنے بچوں پر احسان کریں، مینٹلی طور پر انہیں ٹارچر نہ کریں. وہ بچی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میں بچی، ماں کہی جا رہی میری تو کڑی ہے چھوٹی، میری تو کڑی چھوٹی، وہ دل ہی دل میں کہہ رہی میں کدوں چھوٹی میں چھوٹی نہیں. تو پہلا پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا. وائز ابھی 8 سال کا ہے، ہوا نہیں 8ویں میں لگا. ابھی میں اور آفیہ ہم دونوں اس کے لیے دعا کرتے ہیں ڈیلی کہ خداوند اس کو اچھا سسرال ملے، اس کو اچھے دوست ملیں، اس کو اچھے ٹیچر ملیں، اس کو اچھے ہمسائے ملیں، اس کو اچھی بیوی ملے، اور اس کی لائف میں جو لوگ ہیں وہ اس کو موٹیویٹ کرنے والے ہوں، اس کو ڈیگریڈ کرنے والے نہ ہوں. کوشش کر رہے ہیں، باقی اس میں برکت خدا نے ڈالنا. اگر آپ منصوبہ بندی نہیں کر رہے اپنے بچوں کے لیے تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آپ نے ان کا کیریئر بنانا ہے، آپ نے دعا کرنی ہے اور ان کے ساتھ مل کر محنت کرنی ہے. اپنے بچوں کو ہنر سکھائیں. ارد گرد اپنے لوگوں سے پوچھیں یار تہاڈے بچے کس طرح پیسے کما رہے ہیں، مینوں بھی دسو، میں بھی اپنے منڈے لے کے آواں. ہم نہیں کر رہے اس طرح سے. ہمارے بچے ویڈیو گیمیں کھیل رہے اور لگے ہوئے، جن کی گیمیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ تو پیسے کما رہے ہیں ان سے. ساڑھے بچے ایویں اکھاں خراب کری یار. تو منصوبہ بندی پہلا پوائنٹ ہے. رشتے اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ ہم رشتہ ڈھونڈتے ہی لیٹ ہیں. 16 سال 17 سال کی ایج میں ایک بچی نے میٹرک کیا، آپ اس کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر. یہ ضروری نہیں کہ شادی کے بعد پڑھائی ہو ہی نہیں سکتی، شادی کے بعد پڑھائی ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہمارے معاشرے کی ایک سوچ ہے، یہ غلط ہے. میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں اپنی ہی لائف سے. میں ابھی تک پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا، میری بیوی تو نہیں مجھے منع کرتی جی تسی کو کتاباں پڑھ دے، بلکہ میرے جا کے لے کے آندی. ہم دونوں جا کے کتابیں لے کے آتے ہیں. ابھی لاسٹ ٹائم ریڈنگز ہم گئے ہیں، وہاں سے ڈھیر کتابیں لے کے آئے، وائس کے لیے بھی اپنے لیے بھی. آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ شادی کے بعد ہماری پڑھائی رک جائے گی؟
شادی کے بعد آپ کی پڑھائی جاری رہ سکتی ہے اگر آپ کے اندر کریج ہے, اگر آپ کے اندر پیشن ہے. اگر آپ کے اندر پیشن نہیں تو آپ نے شادی سے پہلے بھی نہیں پڑھنا, اور شادی کے بعد تو آپ نے بالکل ہی نہیں پڑھنا, کیونکہ آپ پہلے بھی نہیں پڑھے. سمجھ آئی آپ کو یہ بات؟ دعا کریں اپنے بچوں کے لیے, اور دوسرا ان کے ساتھ محنت کریں تاکہ وہ اپنے کیریئر کو بلڈ کر سکیں. 16-17 سال کا بچہ اگر آپ کا 20-25 ہزار روپیہ کما رہا ہے تو وہ اس قابل ہے کہ آپ اس کی شادی کر سکیں. مینٹلی طور پہ بھی میچور ہے, اور ہو سکتا ہے وہ اس کی مسز کے ساتھ مل کے وہ دونوں کو ہی اپنا کاروبار چھوٹا موٹا شروع کر لیں, ان کی زندگی اچھی گزر جائے گی. تو پہلی چیز ہم نے کیا سیکھی ہے جی؟ وقت پر ہم کام نہیں کرتے, ہم لیٹ ڈھونڈتے ہیں. وہ بچی جس کا رشتہ میٹرک کے بعد ڈھونڈنا ہمیں شروع کرنا چاہیے تھا, ہم نے رشتہ اس وقت ڈھونڈا جب اس نے ایم اے کر لی. اب ایک رکاوٹ اس لڑکی نے خود کھڑی کر لی کہ جی میرے لیے پڑھیا لکھا منڈا ہی چاہیے. ماں باپ نے بھی سوچا کہ اب ہماری بچی نے ایم اے کر لیا, کیا ہم میٹرک پاس لڑکا بھی آئیں اس کے ساتھ؟ نہیں, یہ نہیں, یہ ایک رکاوٹ ہے, یہ ایک رکاوٹ ہے. یہاں پر لڑکوں کو بھی یہ چیز سمجھ آنی چاہیے کہ انہیں بھی اگر لڑکیاں پڑھ رہی ہیں تو ان کو بھی پڑھنا چاہیے, اور یہ شرط بھی نہیں ہے ایم اے پاس کے ساتھ ایم اے پاس کی ہی شادی ہونی چاہیے, میٹرک پاس بھی چلے گا. آپ کو جس اصول پر رکنا ہے وہ یہ کہ کیا وہ نجات یافتہ ہے, کیا وہ مسیح یسوع کے خون سے دھلا ہوا ہے. یہ تو ہم دیکھ ہی نہیں رہے, ہمارا دھیان تو ادھر ہے نہیں. ہم تو تعلیمی مقابلہ کر رہے ہیں, پیسوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ چیز ڈھونڈیں کہ جی بچے نے چاہے میٹرک ہی کیا ہو لیکن یہ خدا کو جانتا ہے, عزت دار نوکری کر رہا ہے, کوئی کاروبار کر رہا ہے چھوٹا موٹا, اس سے اپنے گھر کو چلا سکتا ہے. اٹس اوکے جی, کرو رشتہ اور ان کو سپورٹ کرو, یہ ترقی کریں گے. اگر آپ دولت دے کر اور پیسہ دے کر آپ رشتہ کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جا بھی سکتی, خوبصورتی, یہ ساری چیزیں چلی جاتی, یہ رکنے والی نہیں ہے. منصوبہ بنائیں. اور دوسری ان سب چیزوں کے ساتھ ایک اور چیز جڑی ہوئی ہے کہ جی ہم نے اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ پہلے, چھوٹی کا نہیں کرنا. پہلے بڑی کا ہوگا تو پھر اس کے بعد چھوٹی کا ہوگا. یہ بھی ایک غلط سوچ ہے, ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ہم کیوں ایسا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے بچوں کو اس طرح سے گروم نہیں کیا ہوا. ہم بچپن سے اپنی بیٹیوں کو یہ بات بتائیں کہ بیٹا دیکھو تم دونوں کی شادی ہونی, جس کا رشتہ پہلے آ جائے گا ہم اس کی شادی کر دیں گے. آپ نے اس سے ہرٹ نہیں ہونا, اپنے سے پریشان نہیں ہونا, یہ خدا کی ترتیب ہے. جس کا رشتہ پہلے آ جائے گا ہم کر دیں گے. ہم نے اپنی بچیوں کو یہ سکھایا ہی نہیں ہے, ہم نے اپنے بچوں کو یہ چیز سکھائی نہیں. اور پھر جب چھوٹی کا رشتہ آ جاتا ہے پھر ہم ڈرتے ہیں بڑی کڑی کو, نہیں ہماری بڑی بیٹی کیا سوچے گی. بھائی آپ وہ کیوں سوچے گی؟ وہ اس لیے سوچے گی کہ آپ نے اسے ایسا ہی سوچنے کے لیے تیار کیا ہو. اگر وہ خداوند میں رہ کر ہی سوچے کہ میری چھوٹی بہن کا رشتہ ہو رہا ہے, وہ شکر گزاری کرے گی کہ ابو جی یہ بڑی اچھی بات ہے, آؤ ہم سب مل کر شکر گزاری کریں کہ اس کا رشتہ ہو رہا ہے. اس کا رشتہ ہو جائے, ہو سکتا ہے اسی کی فیملی میں سے آپ کی بڑی بیٹی کے لیے بھی رشتہ آ جائے, لیکن آپ نے روکا ہوا رشتہ. نہیں, پہلے بڑی کا ہی ہوگا, پہلے بڑے لڑکے کا ہی ہوگا, اور پھر چھوٹے دا بھی نکل جاتا ہے تو پھر بڑے دا بھی رہ جاتا ہے. پھر دونوں دیاں داڑیاں چٹے وال آ جاتے ہیں, پھر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہندا یار تیرا ہی ہو جاتا, ابا تیرا ہی کر دیتا. یہ کیا ہے؟ کچھ ہمیں پتا نہیں, پرانے ریتی رواج انہی کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. ہم اپنی سینس کو یوز نہیں کرتے, ہم اپنی سینس کو یوز نہیں کرتے. بچی نہیں مان رہی جی, ہم نے بچوں کے ساتھ بات چیت کا کوئی طریقہ بنایا نہیں ہوا. بچی کیوں نہیں مان رہی؟ باپ اور ماں بیٹھ جائے, ہاں بیٹا تو کیوں نہیں مان رہی, تیرے نام ماننے کی ریزن کیا ہے؟ وہ بتائے گی کچھ نہ کچھ کہ جی یہ وجہ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بدصورت کوئی بھی نہیں ہوتا, بدصورت کوئی بھی نہیں ہوتا, سب کو خدا نے بنایا. تو پھر بدصورت کون ہے بتائیں مجھے؟ میرا ناک دنیا کا خوبصورت ترین ناک, کیوں جی؟ چاہے وہ آپ کو جیسا مرضی لگے, لیکن یہ خدا نے ڈیزائن کیا. آمین. میرے دانت, میرے ہاتھ پیر خدا نے بنائے. آمین. دنیا میں کوئی بھی شخص بدصورت نہیں. اس سوچ کو, اس خیال کو اپنے ذہن میں بٹھا. یاد رکھیں, شادی آپ شکل سے کرتے ہیں, شادی آپ شکل کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن رہنا آپ نے کردار کے ساتھ ہوتا. شادی کے بعد خوبصورتی کا جو موازنہ ہے آپ کردار سے کرتے ہیں, شکل سے نہیں کرتے. وہی لڑکی جس کو آپ کہتے ہیں کہ میں انج کر داں گا, میں انج کر داں گا, وہ جب آپ کو ٹائم پہ ناشتہ نہیں بنا کے دیتی تو کہندی کوجی ہیں, تینوں آندھا ہی کچھ نہیں کرنا, تیری ماں نے تینوں سکھایا کی. اب شکل تو اس کی کام آئی نہیں رہی, اب تو کریکٹر کی کہانی شروع ہوگی. سو ان غلط فہمیوں سے نکلیں باہر. ہو سکتا ہے جس خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر آپ کی لڑکی بھی پسند کر رہی ہے, آپ بھی اس پر ڈلے جا رہے ہیں, ایسے ہی منڈے نہ بیاہ کریں گے اپنی کڑی کا, انہوں کرنا ہی کچھ نہیں آتا. اس کے باپ نے اس کو بگاڑا ہوا ہے, اس کو نہ بات کرنی آتی ہے, نہ اس کو تمیز ہے کسی چیز کی. ڈاکٹر بلی گرام کہتا ہے کہ جب کوئی لڑکا اور لڑکی ڈیٹ مارتے ہیں, ملتے ہیں باہر کسی سے, منڈا بھی جنہیں کدی داند نہ مانجے ہوں جو داند مان سیٹ کرتا ہے اپنے آپ اور جاتا ہے. وہ لڑکی کہتی ہے یہ بڑا سلیقے والا لڑکا ہے, کیسی خوبصورت پرفیوم کی اسمیل آ رہی اس کے پاس. اور اس نے کہا اس کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ اس کے پیروں سے بیڈ اسمیل آتی ہے, ایسے ہوں بو والے موزے بھی میں نے توڑنے پڑے. شادی سے پہلے تو یہ ساری چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہیں.
اس وقت تو ہم ان چیزوں کو سوچ ہی نہیں رہے ہوتے. لڑکی کبھی یہ سوچ نہیں رہی ہوتی کہ میں نے کھانا بنانا ہے, میں نے کپڑے دھونے ہیں, میں نے یہ ذمہ داریاں, میں نے گھر کی صفائی کرنی. وہ تو سوچتے ہیں بس ہماری ایک دوسرے کے ساتھ ہی زندگی گزر جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. شادی کے بعد آپ نے صفائیاں بھی کرنی ہیں, شادی کے بعد آپ نے واش روم کی رگڑائیاں بھی کرنی ہیں, آپ نے صفائیاں کرنی ہیں, آپ نے سبزیاں پکانی ہیں, آپ نے مہمانوں کو ڈیل کرنا ہے, آپ نے لڑکے کے ماں باپ کو ڈیل کرنا ہے, لڑکے کے ماں باپ نے اپنے سوہریاں نو ڈیل کرنا. تو ذمہ داریوں کا ایک پہاڑ ہے جو شادی کے ساتھ آتا. اور اگر ہمارے بچے تیار ہی نہیں ہیں ان ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لیے, میچور ہی نہیں ہیں, تو پھر لڑائیاں جھگڑے ہوں گے اور ایک مہینہ بھی نہیں شادی چلتی. ریزن کیا ہے؟ نہ لڑکا میچور ہے, نہ لڑکی میچور ہے, اور نہ ہی ان کی فیملیاں میچور ہیں. ماں باپ کو بھی نہیں پتا, کیونکہ ان کی بھی ساری عمر 40 سال ازدواجی زندگی لڑائی جھگڑے میں گزر گئی. انہوں نے کون سا اچھا نمونہ اپنے بچوں کو دیا. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں, ہم نے اپنے بچوں کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہے, ہم نے ان کے لیے دعا کرنی ہے, اور جس بچے کے لیے رشتہ آتا ہے اس کا رشتہ ضرور کر دیں, ہونے دیں اس کا رشتہ. اپنے بچوں کو تیار کریں کہ بیٹا ہم نے آپ کی 5 بہن بھائی ہیں, 5 کی ہی شادیاں کرنی ہے, جس کا پہلے آ گیا ہم اس کا کر دیں. کلیئر ہو گئی بات؟ آگے چلیے. تیسری بات, چھوٹے خاندان کی تلاش. بھائی صاحب بس چھوٹا سا خاندان. میں نے ایک اپنے کلام میں اس کا ذکر کیا تھا کہ ایک بہن مجھے کہتی کہ پادری صاحب ایک چھوٹا سا گھرانہ ڈھونڈیں. میں کہا تسی باجی میں کو موزر لے دو. کہندی موزر اودا کی کرو گے؟ میں کہا جی میں سارے بندے مار دوں گا جنہیں تانوں چاہیے نے انہیں رکھ لیں. مسیحی خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیوں ہے؟ اس کلام میں میں نے بات کی. ہمیں اپنے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو یہ گروم کرنے کی ضرورت ہے کہ بیٹا خدمت کرنے سے تجھے برکت ملے گی, دوسروں کو کھانا بنا کے کھلائے گی خدا تجھے برکت دے گی, دوسروں کی خدمت کرے گی خدا تجھے ایگزالٹ کرے گا, اگر تو دوسروں کے کام آئے گی خدا تیری عزت بنائے گا. اور وہ بچی جس کا ذہن ہی ہم نے یہ بنا دیا کہ بیٹا ہم نے بس چھوٹی سی فیملی میں تیری شادی کرنی, کیونکہ انہیں پتا کہ ہم نے اپنی بیٹی کو کچھ کام کرنے کا سریقہ اور گر سکھائے نہیں, ہماری بیٹی کو آتا ہی نہیں کچھ کرنا, اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہی نہیں. تو جو بیٹیاں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں یہ کلام ان کے لیے ہے, جو بیٹے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے لیے ہیں, جو فیملیاں یہاں پر بیٹھی ہیں ان کے لیے ہے, جن لوگوں نے اس کو بعد میں سننا ہے یہ ان کے لیے ہے. خدمت کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھیں. پرانے دور کے لوگوں میں یہ بڑی خواہش ہوتی تھی کہ ہماری بیٹی کو کام بتایا جائے. کیوں جی انکل جی میں صحیح کہہ رہا ہوں. شادیوں پہ اگر کسی کی بیٹی کو کام نہیں بتایا جاتا تھا فیملیاں ناراض ہو جاتی, ہمیں غیر سمجھا گیا. ہماری بیٹی کو کوئی برتن دھونے کے لیے دیے گئے, ہماری بیٹی کو کھانا بنانے کے لیے دیا گیا, چائے بنانے کے لیے نہیں کہا گیا, ہماری بیٹی کو سائڈ پہ بٹھایا گیا, اس کو کام نہیں کرنے دیا گیا, ناراض ہو جاتے تھے. اور آج اس کے الٹ, آپ اگر کسی کی بیٹی کو شادی پہ کہتے ہیں نا بیٹا ذرا پانی, تو ہم یہاں پانی پلانے آئے, ہم ویٹر, اٹھو بھائی سارے چلو جی. سمجھے اس بات؟ کس طرح سے ہم نے اپنے سارے سٹرکچر کو چینج کر کے رکھا, ہم نے اپنے بچوں کی مینٹیلٹی بدل دی. مجھے پتا ہے شادیوں میں میری تو عید ہو جاتی, میں اتنا کام کرنے والا بچہ تھا, ادھر بھاگ ادھر بھاگ, دیگوں والے کے پاس میں بیٹھتا. اب تو یہ پکی پکائی دیگیں اب آنا شروع ہوئی ہیں, پہلے ایسے کب ہوتا تھا؟ پہلے تو یہ ہوتا تھا جب شادی ہوتی تھی وہیں پہ سب کچھ ہوتا تھا, گھر والے سارے مسالے نائی سے لکھواتے تھے اور سب کچھ ہوتا تھا, اور وہیں بیٹھتے 2 بندے, نائی کہندا سی مینوں دینے تسی. ان بندوں میں سے ٹاپ پہ میں ہوتا تھا, جی میں کراں گا کام, کیونکہ مجھے پسند تھا پائپ لا کے دینا, مرغی دھونا, سارے کام کرنے مجھے بڑا پسند. اس زمانے کی لڑکیوں کو بھی چیزیں پسند. چھوٹی فیملی کی تلاش نہ کریں, شریف لوگوں کی تلاش کریں, خدا پرست لوگوں کی تلاش کریں. سمجھ آئی بات؟ اگر وہ فیملی بڑی ہے خدا میں ہے تو وہ بلیسنگ ہے, اگر فیملی چھوٹی ہے اور وہ شراب بیچنے والے ہیں تو وہ آپ کے لیے پھندا ہے, وہ آپ کی لائف کو سپوائل کر کے رکھ دیں گے. اپنی پریورٹیز کو بائبل مقدس کے مطابق رکھیں, اپنی بچیوں کو سکھائیں. آپ کو پتا ہے جب علی اظہر گیا تھا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے, ربکا کو اس نے پسند کیا تھا اسحاق کے, تو اس نے کہا کہ جو لڑکی میں اس سے پانی مانگوں وہ مجھے پلائے اور وہ کہے میں تیرے اونٹوں کو بھی پلا دیتی, وہ لڑکی ہوگی. وہ اب وہ کس طرح خوبصورتی سے تو نہیں اس کو ناپ رہا, وہ اس کی خدمت کرنے کی ابیلٹی اور صلاحیت پر اس کو اپنے مالک کے لیے ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اگر وہ بچی خدمت کرنے والی نہیں ہے, اس کے اندر کام کرنے کا جذبہ نہیں ہے, تو پھر وہ بچی اس فیملی میں سیٹ نہیں ہو سکتی. ہم یہاں پہ صرف خوبصورتی ڈھونڈ رہے ہیں, اور وہ آرٹیفیشل ہے, آج سب آرٹیفیشل. کریمہ ہی کریمہ, لڑکوں نے بھی کریمیں لگائی ہوئی ہیں, ساری سکینیں اڑائی ہوئی ہیں, بال بھی رنگے میں ہیں, مطلب ان کی اصل حالت ہی کوئی نہیں. اصل حالت تو ادو جدو کریم دے پیسے مکنے, 3-4 دن لگنے, پھر پھکا پہنتا رنگ, پھر دھندلا ہوتا ہے, پھر پنجابی کہتے تو آنکھیا جاتا, جیسے دھواں لگ جاتا نا کسی کا منہ پہ, پھر یہ ہو جاتا, کیونکہ آپ کی اصل سکین اس نے اڑا دی کریم, نیچے سے اس نے آپ کی لیئر نکال دی ہے. جب آپ کریم لگانا چھوڑ دیں گے, آپ کی پرانی سکن جب واپس آنا شروع ہوگی تو آپ کا کلر خراب ہو جائے گا. تو ہم ظاہرداری کے اوپر بہت دھیان لگا رہے ہیں,
چھوٹی فیملیاں، منصوبہ ہمارا کوئی نہیں، چھوٹی دا پہلے نہیں کرنا سی، پہلے بڑی دا کرنا، سارے ہمارے میٹرز گڑبڑ ہے اور اس سے ہمیں پرابلمز ہو رہی ہیں۔ لڑکوں کے لیے بھی ہم نے یہی سوچ رکھا اور مادہ پرستی اور دنیا داری میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں دولت سے سروکار۔ آپ پاسٹر کو جب رشتے کے لیے کہتے ہیں نا فیملیاں، بھائی صاحب لڑکا اچھا کماتا ہو، خوبصورت ہو، فیملی بھی اچھی ہو، گاڑی بھی ہو، اچھا ہے جی، گھر اپنا ہوئے، اور پچھلی دفعہ میں بتایا تھا خود وہ کرائے کے گھر میں رہتے، تو میں نے اس سے کہا کہ آپ خود تو کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، کہتا جی میں تو کرائے کے گھر میں رہتا ہوں لیکن میری بیٹی تو نہ رہے، تو میں کہا اتنے سالہ تو رہ نہیں رہی ہے کرائے دے گھر، 25 سال کی آپ نے کرائے کے گھر میں کی ہے سمجھنے والی بات، 25 سال سے وہ کرائے کے گھر میں ہی رہ رہی ہے، تو شادی کے بعد وہ کرائے کے گھر میں کیوں نہیں رہ سکتی؟ بتائیں مجھے یہ کیا لاجک ہے؟ اس کے اندر سینس ہی کوئی نہیں اس سوچ کے اندر۔ بہت سے اچھے رشتے ہم نے اس لیے ریجیکٹ کر دیے کہ ان کا گھر اپنا نہیں، تو جن کے گھر اپنے بھی ہیں ان کے بھی اپنے نہیں، یہ بھی سن لیں۔ کیوں جی سر؟ یہاں پہ کیا کس کا ہے؟ کسی کا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ ایپل کا مالک اسٹیو جاب، ایپل کے موبائل ابھی ہیں اور خود ہے ہی نہیں، خود بیچارہ آگے نکل گیا وہ اسٹیو جاب، کہتے ہیں جی ایپل کی ڈیوائس خراب نہیں ہوتی، وہ ڈیوائس اس کی دیر پائے خود بیچارہ آگے چلا گیا، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب سمجھ لے ایک شراب ہے جس کے پیچھے آپ بھاگے۔ دوام صرف ایک ہی شخصیت کو اور وہ خدا کی، آمین۔ اور اگر آپ خداوند میں رہ کر فیصلے کریں گے تو آپ کے فیصلے اچھے ہوں گے۔ مادہ پرستی کے پیچھے مت بھاگیں، ظاہری چیزوں کو پسند نہ کریں، ظاہری چیزوں سے بچیں۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی کہ ہم نے خود ہی اپنے رشتے روکے، بچوں کے ساتھ ہم نے نیگوشیٹ نہیں کیا، ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت نہیں کی کہ بیٹا اس بندے کو یا اس فیملی کو ریجیکٹ کرنے کی کیا وجہ؟ نہیں جی نہیں، ساڑی کوڑی نہیں مان رہی، بچی کو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ بھی 19-20 سال کی، اس کو سمجھاؤ کہ بیٹا یہ اچھے لوگ ہیں، ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے، رشتہ کر لے، 2 سال کے بعد کر لیں گے، 3 سال کے بعد کر لیں گے، لیکن رشتہ کر لیتے ہیں۔ اس سے کیا ہے، آپ کے بچے کا مائنڈ بھی تیار ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی یہی لڑکا ہے، یہی لڑکی جس سے میری شادی ہونی، ورنہ ہر لڑکے سے محبت ہو جاتی، یہاں تو یہ حال، ہر لڑکی سے محبت ہو جاتی، محبت کا پتہ ہی نہیں بچوں کو محبت ہے کہ ایک چیز کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ریزن یہ ہے آپ نے اس کو اس طرح سے تیار ہی نہیں کیا، وہ مینٹلی طور پر تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے نہیں نہیں یہ لڑکا نہیں، یہ لڑکا بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، اور وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اپنے بچوں کو احساس محرومی سے نکالیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کے ساتھ سٹرگل کریں، کیونکہ جس مشکل میں سے آپ گزرے ہیں آپ کیوں اس مشکل میں اپنے بچوں کو دھکیل رہے ہیں؟ ایک فلاسفر ہے وہ کہتا ہے کہ جتنی ضرورت آپ کے بچوں کو ٹین ایج میں آپ کی ہے اتنی بچپن میں بھی نہیں، جتنی ضرورت آپ کے بچے کو جب وہ 8 سال کا 7 سال کا ہے اس وقت ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ضرورت اس کو اس وقت ہے جب وہ 18 سال سے 25 سال کی ایج کے درمیان ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ فیصلے کرے گا جس سے اس کی لائف تباہ ہو جائے گی۔ اس وقت ہم اپنے بچوں کو ان کی مرضی پہ چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، اور پھر وقت گزرتا جاتا ہے اور پھر ہم رشتوں کو چھوڑ کے بعد میں پھر کئی قسم کے خیال ہمارے ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے، میں نے شادی کرنی ہی نہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں سے، لڑکوں سے، لڑکیوں سے یہ ایک مشترکہ جملہ سنا، نہیں جی میں نہیں کرنی شادی۔ کیوں نہیں کرنی؟ ریزن یہ ہے کہ وہ اندر سے نہیں ہے کہتے، وہ اندر سے نہیں ہے کہہ رہے ہوتے، وہ صرف اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہمارے خلاف سخت جملے نہ بولیں، اپنے آپ سے سچ بولیں، اپنے آپ سے سچ بولیں، اور جب ہم اپنے آپ سے سچ بولیں گے ہم ضرور کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ جب ہم اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ سے ہی جھوٹ بولی جا رہے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کسی منزل پر پہنچ سکیں۔ میں نے آپ کو بتایا بدصورت کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، ایک شخص رنگ کا سیاہ ہے، چھوٹے قد کا ہے، اور اس میں کوئی حسن و جمال آپ کو نظر نہیں آتا کہ یار اس بندے کی کیا ہے۔ جس سکول میں میں پڑھتا تھا وہاں پر ایک سیکیورٹی گارڈ تھا، بڑا خوبصورت بندہ، خوبصورت اس کا رنگ، نیلی اس کی آنکھیں، اور وہ فوجی تھا، ریٹائرڈ فوجی تھا۔ عام طور پر جو ریٹائرڈ فوجی ہوتے ہیں گارڈ، سیکیورٹی گارڈ کا کام کرتے ہیں، تو ہمارے اسکول میں وہ گیٹ پہ ہوتا تھا۔ تو ایک دن اس کے پاس کچھ سامان تھا، کہتا بیٹا میرے نال چل ذرا میرے کار۔ جب اس کے گھر ہم گئے تو میں نے وہاں پر ایک عورت کو بیٹھے دیکھا، سیاہ رنگ کی اور اندھی، وہ اس کی بیوی تھی اور وہ بنگالن تھی، بنگلہ دیش کی۔ تو میں نے اس سے کہا، میں کہا اے کون ہے؟ کہتا ہے تیری بوا ہے، اے تیری باجی ہے۔ میں کہا ہے، اس کو نظر بھی نہیں آتا ہے تو اندھی ہے اور رنگ بھی سیاہ ہے، تسی اینے سونے۔ کہتا بیٹا مینوں ایدے نال عشق، مینوں ایدے نال محبت، اے دل دی بڑی چنگی، ایدا دل بڑا صاف ہے جی۔ رنگ اس کا صاف نہیں تھا، اس کا دل صاف۔ تو کئی بار لوگوں کے رنگ بڑے صاف ہوتے ہیں کیونکہ دل سیاہ ہوتا ہے۔ اس جملے پہ میں دوبارہ واپس آؤں گا، شادی آپ شکل دیکھ کے کریں گے لیکن شکل کے ساتھ آپ رہتے نہیں، شکلیں بدل جاتی ہیں۔ میری جب شادی ہوئی تھی، عامر آیا ساڑھے گھر، تو نے آفیہ تصویر دیکھی، اس میں آفیہ نے بال اس کے ڈائے ہوئے میں، کہتا باجی میری دعا ہے کہ ہی رنگ روپ تھا دوبارہ مل۔
یہ عامر کیا گیا؟ کیونکہ ایک وقت میں ڈائی کی ضرورت تھی، ایک وقت میں ہم سوچتے ہیں کیا یار فضول کام، چھوڑو اس کو۔ وہ ٹائم جو رنگ بال رنگنے میں لگانا ہے دعا میں لگا لیتے، پریورٹیز چینج ہو جاتی۔ ایک وقت میں جھنڈیاں لگانی بڑی پسند ہوتی ہیں، بچوں کو پتا ہے 14 اگست آ رہی، ہمارے لیے اب 14 اگست کا مطلب کچھ اور ہے، پریورٹیز بدل جاتی ہیں۔ یہ بچے، یہ بچیاں، یہ بچے سوچتے ہیں کوئی آئیڈیل ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ انہیں احساس ہوگا کہ جس چیز کے پیچھے ہم بھاگ رہے تھے وہ ایک سراب تھا، حقیقت کچھ اور۔ تو اپنی زندگی پر غور کیجئے، اپنے بچوں کے ساتھ مل کر ایسا ٹائم سپینڈ کریں کہ آپ اپنے بچوں کو کچھ سکھا سکیں، آپ اپنے بچوں کو اپنی زندگی کے تجربات سے بتا سکیں۔ اگر آپ بہت لیٹ شادیاں کرتے ہیں اپنے بچوں کی، آپ کے بچے پرابلم میں گھر جائیں، مختلف قسم کی پریشانیوں کا شکار ہوں، اور وہ اپنے روح کے اندر کئی قسم کے زخم اور گھاؤ سے بھرے ہوئے ہوں، وہ پریشانی کا شکار ہو جائیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کر، اور اس بات کے لیے اپنے آپ سے پوچھئے، میں اپنے بچوں کے لیے کتنی فکر مند ہوں، کتنا فکر مند۔ میں اپنی بیٹی کو پڑھا رہا ہوں، اچھی بات، اس میں کوئی برائی نہیں کہ ہم اپنی بچی کو اچھی ایجوکیشن دلائیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اسے بتائیں کہ بیٹا زندگی ایسے نہیں چلنی، اپنے مائنڈ کو اس بات کے لیے بھی تیار کرو۔ اور جب ہم وقت پر ان کے رشتے ڈھونڈنا شروع کریں گے، خداوند رشتے فراہم کرے، اور رشتے ڈھونڈنے کے لیے آپ اس بات پر فوکس کریں کہ ہمیں ایک ایسی فیملی چاہیے جو خدا پرست ہو، شریف لوگ ہوں۔ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، یہ آ بھی جاتا ہے، چلا بھی جاتا ہے، اور جا کے واپس بھی آ جاتا ہے، لیکن اگر غلط جگہ پر ہم نے رشتے لگا لیے تو پھر ہمارے بچے ساری عمر تکلیف اٹھائیں گے۔ مہربان آسمانی باپ، لشکروں کے خدا، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ یہ بیٹیاں جو یہاں بیٹھی ہیں، جو بیٹے یہاں پر بیٹھے ہیں، خداوند یہ میچور کیسے ہوں گے جب یہ اپنے آپ کو تجھ میں رکھ کے دیکھیں گے، جب یہ بائبل مقدس کو پڑھیں گے، بائبل مقدس کو سیکھیں گے، ایجوکیٹ ہوں گے، اچھی سنگت اختیار کریں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، اچھی رفاقت میں رہیں گے، تو یہ اچھی چیزیں سیکھیں گے، یہ میچور ہوں گے، یہ ذمہ داری اٹھانا سیکھیں گے۔ لیکن اگر یہ صرف فون پر لگے رہے تو یہ اپنے آپ کو تباہ کر لیں۔ خداوند ہم منت کرتے ہیں کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ میچور ہو، جو غلطیاں ہم نے کی ہم اپنے تجربات انہیں بتائیں کہ بیٹا میں نے یہ اپنی ایج کے اس ایج گروپ کے اندر میں نے یہ غلطی کی تھی، میں نے نقصان اٹھایا تھا، آپ اس سے سیکھو، اور آپ اپنی لائف کو میری لائف سے بھی ٹیلی کرو، آپ معاشرے کے اندر دیکھو کیا صورتحال ہے، خدا کے کلام سے دیکھو، اور پھر فیصلہ کرو۔ اپنی آنکھوں کی پسندیدگی کے پیچھے مت جاؤ، بلکہ خدا کی اس حکمت کو فالو کرو جو اس نے آپ کے دل میں رکھی، جو اس نے آپ کو بخشی۔ خداوند ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے مسیح گھرانوں میں یہ جو مسائل چل رہے ہیں، ان میں سے بہت زیادہ مسائل ہم نے خود پیدا کیے ہیں، یہ مسائل کہیں باہر سے نہیں آئے، بلکہ ہم نے وقت لگا کر ان کو خود کریٹ کیا ہے، اور آج ہم ان کڑوے پھلوں کو کھا رہے ہیں اور دکھ کرتے ہیں اور آہیں بھرتے ہیں اور بوجھ کے ساتھ روتے ہیں، ہماری آنکھیں جو ہیں وہ نم رہتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری، پچھتاوے کے آنسو ہیں، لیکن امید ہے کہ اگر ہم خداوند میں آئیں تو ہم زندگی کے کسی بھی وقت میں اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ امید ہے، مجھے خداوند نے یہ کہا تھا ریلوے ٹریک پر پاک روح کی آواز نے کہ بیٹا تیرے پاس امید ہے، اگر تو اپنی زندگی خداوند کو دے تیری زندگی بدل جائے گی۔ آج میں منت کرتا ہوں اپنے ہم خدمت بھائیوں کے ساتھ مل کر کہ خداوند جو امید تجھ میں رہ کر ہے، کیونکہ تو امید کا سر چشمہ ہے، امید تجھ سے پھوٹتی ہے۔ خداوند اگر کوئی بھائی یا بہن اپنی لائف کے لیے نا امید ہے، اب میرے لیے کیا ہو سکتا ہے، خداوند تیری طرف سے کبھی انکار نہیں ہوتا، تو ہر وقت میں ہمارے لیے بہترین منصوبے رکھتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم سرنڈر کر دیں، ہم اپنی سوچ کو، اپنی عقل کو ایک طرف کر کے کہیں ہاں خداوند میں غلطی کر چکا ہوں، کر چکی ہوں، لیکن تو اس کو سدھار سکتا ہے، خداوند آپ کے لیے راستے کھول سکتا ہے۔ خداوند منت کرتا ہوں کہ اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر، یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلہ سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو جی، خداوند آپ کو برکت۔